اب میں آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی محترم ڈاکٹر رفیع اللہ بیگ صاحب سے گزارش ہے کہ یہاں پر آئیں اور بچوں کو اپنی دعاؤں سے نوازیں. جناب ڈاکٹر رفیع اللہ بیگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا العلم من المہد الی اللحد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات، قرآن کی ایک آیت ہے قل هل يستوي الذين والذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل رکھنے والے. جن کے پاس عقل ہوتی ہے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو علم نہیں رکھتے اور جو علم رکھتے ہیں وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. وہی بھاری رہے گا جو علم والا ہوگا. ہمارا دین اسلام جس کا تعلق سب سے پہلی آیت حضرت محمد پر اقرا آئی اور آپ نے بڑی اس کے لیے کوشش کیا. آپ کو پوری تاریخ انسانیت میں ایک واقعہ نہیں ملے گا کہ جو لوگ قیدی ہو کر آئے ہیں ان سے علم سیکھا گیا ہے. آپ کو اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی. قیدیوں سے علم سیکھا. تو حضرات، علم عمل کا امام ہے. وہی قوم، وہی شخص دنیا کے میدان میں آگے بڑھتا ہے جو تعلیم کے میدان میں آگے ہوتا ہے. آج آپ جو بہار دیکھ رہے ہیں یہ کل بھی تھی، ہم نے دیکھا، آج بھی دیکھ رہے ہیں. اس خانوادے کو علم سے بڑا گہرا تعلق ہے. جن کی یاد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، حامد علی صاحب اس قدر علم پہ زور دیتے تھے، اس قدر علم سے تعلق تھا. اور ان کے صاحبزادے حارث علی صاحب نے اس کو اپنا بالکل اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے. اسی توغ رو میں رات دن رہتے ہیں. اللہ ان کی کوشش کو کامیاب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. اور آپ نے یقیناً جو باتیں بتائی نصیحت آمیز باتیں تھیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو طالب علم، جو بچے یہاں موجود ہیں، اور خاص طور سے جو اساتذہ یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ، جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی کوشش کرتے رہے. کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ تک پہنچنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن بہت سارے اسی طرح کے دوسرے کمپٹیشن شہر میں ہوتے رہتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کمپٹیشنوں میں بھی اپنے بچوں کو لے جائیں، ان مقابلوں میں اپنے بچوں کو لے جائیں، اور یقیناً جب بچے وہاں پر جائیں گے تو ان کی بھٹک کھلے گی اور ان کے لکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. کل اسی جگہ اسی حال میں دوپہر میں 2 بجے درجہ 9 سے 12 تک کے ان طلباء کو جو ان کو موضوع دیا گیا تھا فروغ اردو کے لیے ممکنہ اقدامات، فروغ اردو کے لیے ممکنہ اقدامات 9 سے 12 تک کے اسٹوڈنٹس نے، طلباء طالبات نے جو اپنے مضمون لکھے ہیں، وہ کل اس کا جو ہے رزلٹ اس کا یہاں پہ پیش کیا جائے گا. تو اب میں یہ گزارش کر رہا ہوں جناب محبوب سعید حارث صاحب سے کہ یہاں پر آئیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. اور یقیناً آج کی یہ بزم بھی بہت ہی کامیاب بزم رہی ہے. بہت بہت شکریہ محترم جناب فاروق جمال صاحب.
تقریب کو بہت شاندار طریقے سے آپ نے چلایا. میں محترم جناب ڈاکٹر رفیع اللہ بیگ صاحب، محترم جناب محمد افضل خان صاحب، اپنی ہمشیرہ ڈاکٹر درخشاں تاجور صاحبہ اور ڈاکٹر رشدہ قدسیہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بزم میں تشریف لائے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی آپ لوگوں نے. ہم ان تمام بچوں کو مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے آج انعام حاصل کیا. ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے اتنی اچھی تربیت دیا کہ ان بچوں نے انعام حاصل کیا. ہم شہر سے آئے اپنے معزز حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.